بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کھیل کی دنیا سپورٹس بلیٹن۔ ایشیائی کھیلیں 19ویں ایشیائی کھیلیں 23 ستمبر سے 8 اکتوبر سن 2023 تک چین کے شہر ہانگژو میں منعقد ہو رہی ہیں۔ 8ویں دن کے اختتام پر چین مجموعی طور پر 244 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے، جس میں 133 طلائی، 72 چاندی اور 39 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔ خواتین کے کرکٹ ایونٹ میں بھارت نے فائنل میں سری لنکا کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا، جبکہ بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف کامیابی حاصل کرتے ہوئے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ مینز کرکٹ ایونٹ کے ایک میچ میں نیپال نے منگولیا کے خلاف 20 اوورز میں 314 رنز بنائے، جو کہ عالمی T20 کرکٹ تاریخ میں سب سے بڑا سکور ہے۔ اس میچ میں نیپال کے کشال مالا نے T20 انٹرنیشنل کی تیز ترین سنچری 34 گیندوں پر بنائی، جبکہ تیز ترین نصف سنچری کا ریکارڈ دیپیندرا سنگھ نے اپنے نام کیا، جس نے صرف 9 گیندوں پر 8 چھکوں کی مدد سے 50 رنز بنائے۔ ایشین گیمز کے مینز اسکواش ٹیم ایونٹ میں بھارت نے پاکستان کو 2-1 سے ہرایا۔ خواتین کے ٹیبل ٹینس ڈبلز مقابلوں کے کوارٹر فائنل میچ میں بھارتی جوڑی نے عالمی نمبر 2 چین کی کھلاڑیوں کو شکست دے کر سب کو حیران کر دیا۔ اسی طرح مردوں کے بیڈمنٹن ٹیم ایونٹ میں پہلی مرتبہ بھارت نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ چین طلائی تمغہ جیتنے میں کامیاب رہا۔ ہاکی ایونٹ کے ایک اہم میچ میں عالمی نمبر 3 بھارت نے 8 مرتبہ کی ایشین گیمز چیمپئن پاکستان ٹیم کو 2 کے مقابلہ میں 10 گول سے شکست کا مزہ چکھایا۔ اب تک ان کھیلوں میں بھارتی ایتھلیٹس غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 50 سے زائد میڈلز جیت چکے ہیں۔ رگبی ورلڈ کپ۔ فرانس میں جاری رگبی ورلڈ کپ میں گزشتہ ہفتہ کے دوران ہونے والے میچز میں یوروگوائے نے نمیبیا کو 36-26، جاپان نے سموا کو 28-22، نیوزی لینڈ نے اٹلی کو 96-17، ارجنٹینا نے چلی کو 59-5، فجی نے جارجیا کو 17-12، اسکاٹ لینڈ نے رومانیہ کو 84-0، آسٹریلیا نے پرتگال کو 34-14 اور جنوبی افریقہ نے ٹونگا کو 49-18 سے شکست دی۔ اب تک فرانس، آئرلینڈ، ویلز اور انگلینڈ کی ٹیمیں اپنے ابتدائی تینوں میچز جیت چکی ہیں۔ گروپ میچز 8 اکتوبر تک جاری رہیں گے، جبکہ فائنل مقابلہ 28 اکتوبر سن 2023 کو کھیلا جائے گا۔ کرکٹ۔ ایک روزہ کرکٹ ورلڈ کپ 5 اکتوبر تا 19 اکتوبر بھارت میں کھیلا جا رہا ہے۔ سن 1979 کے بعد پہلا موقع ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ کے تمام میچز ایک ہی ملک میں منعقد ہوں گے۔ ابتدائی مقابلہ دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے مابین احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں 14 اکتوبر کو اسی میدان میں مد مقابل ہوں گی۔ ایک روزہ عالمی کپ میں اب تک ان دونوں ٹیموں کا 7 بار آمنا سامنا ہو چکا ہے، جن میں پاکستان ایک مرتبہ بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ اس بار بھی یہ کہنا مشکل ہے کہ پاکستان بابر اعظم کی قیادت میں مضبوط بھارتی ٹیم کو ان کے ہوم گراؤنڈ میں شکست دے پائے گی۔ تاہم شائقین کرکٹ اس مقابلہ کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ورلڈ کپ کے باقاعدہ آغاز سے قبل وارم اپ میچز میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کے خلاف گواہاٹی کے میدان میں 264 کا ہدف بآسانی پورا کر لیا، جبکہ حیدرآباد میں ہونے والے میچ میں پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف 346 کے بڑے ہدف کا دفاع کرنے میں ناکام رہا۔ اس میچ میں پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے 103، بابر اعظم نے 180 اور سعود شکیل نے 75 رنز کی بہترین اننگز کھیلیں۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے راچن رویندرا کے 97 کے علاوہ کین ولیمسن، ڈیرل مچل اور مارک چیپمین نے بھی نصف سنچریاں بنائیں۔ جنوبی افریقہ بمقابلہ افغانستان اور بھارت بمقابلہ انگلینڈ وارم اپ میچز مکمل طور پر بارش کی نظر ہوئے۔ اسی طرح آسٹریلیا کا نیدرلینڈز کے خلاف پریکٹس میچ بھی بارش کے باعث بلا نتیجہ ختم ہوا۔ تاہم اس مقابلہ میں آسٹریلوی فاسٹ بولر مچل سٹارک نے 3 گیندوں پر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے ہیٹ ٹرک کی۔ گولف۔ اٹلی کے شہر روم میں 29 ستمبر تا 1 اکتوبر سن 2023 تک 44واں رائڈر کپ گولف ٹورنامنٹ کھیلا گیا، جس میں ٹیم یورپ نے ٹیم USA کو شکست دے کر ایک مرتبہ پھر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ سن 1993 سے اب تک USA ٹیم یورپی سرزمین پر رائڈر کپ جیتنے میں ناکام چلی آ رہی ہے۔ فٹ بال۔
انگلش پریمیئر لیگ کے ایک میچ میں کرسٹل پیلس نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو 1-0 سے شکست دی، جبکہ ٹوٹنہم کی ٹیم لیورپول کو 2-1 سے ہرا کر لیگ میں دوسری پوزیشن پر پہنچ گئی۔ 7 میچز میں سے 6 میں کامیابی کے ساتھ مانچسٹر سٹی ابھی تک سر فہرست ہے۔ اٹالین سیریے آ کے ایک میچ میں انٹر میلان کو سسوولو کے ہاتھوں اس سیزن کی پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ میں یو ایس اے اوپن کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں ہیوسٹن ڈائنامو نے انٹر میامی کے خلاف 2-1 سے کامیابی حاصل کی۔ اس میچ میں لیونیل میسی انٹر میامی کی طرف سے انجری کے باعث شامل نہیں ہو سکے تھے۔ رپورٹ نون میم طاہر، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 5 اکتوبر سن 2023، صفحہ 8۔